الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی اس آیت کے اندر جو میں نے تلاوت کی اور اس کے علاوہ بہت ساری قرآن کی آیتیں ایسی ہیں جن کے اندر اللہ نے ظلم سے بچنے کی تاکید کی اور فرمایا کل قیامت کے دن ظلم کرنے والوں کے لیے کوئی معذرت نفع نہیں دے گی اور ان کے لیے لعنت ہوگی اور ان کے لیے برا گھر ہوگا۔ اسی طرح فرمایا ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، کہ جو ظلم کرنے والے ہیں ان کا نہ تو کوئی دوست ہوگا اور نہ سفارشی ہوگا جس کی بات مانی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑی تاکید کے ساتھ اپنی امت کو ظلم سے بچنے کی تلقین فرمائی اور فرمایا کہ تم اپنے آپ کو ظلم سے بچاؤ، اس لیے کہ ظلم قیامت کے دن کی تاریکیوں میں سے ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی نقل کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی اپنے بھائی کا ایک بالشت زمین کا کوئی ٹکڑا ظلماً ہڑپ لیتا ہے تو کل قیامت کے دن 7 زمینوں کو طوق بنا کر کے اس کی گردن میں ڈالا جائے گا۔ میرے بزرگوں، اگر آج ہم پوری دنیا کے اوپر نظر دوڑاتے ہیں، اخبار اٹھا کر کے دیکھتے ہیں، تو آج اخباروں کے اندر ظلم و ستم کی ناقابل یقین داستانیں بھری پڑی ہیں۔ کہیں آپ کو ملے گا کہ بھائی نے بھائی کی زمین کے اوپر قبضہ کر لیا، کہیں ملے گا کہ شوہر نے اپنی بیوی کو زندہ جلا دیا، کہیں ملے گا کہ سگے چچا نے اپنے یتیم بھتیجوں کی زمین پر قبضہ کر کے انہیں در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ دیا، کہیں ملے گا کہ سرمایہ داروں نے غریب مزدوروں کا حق دبا لیا،
کہیں خبر اخبار میں ملے گی کہ ایک معصوم اپنی زندگی کے نہ جانے کتنے سال بے گناہ ہونے کے باوجود جیل کی سلاخوں میں گلتا اور سڑتا رہا، تو یہ بہت ساری خبریں آپ کو ظلم و ستم کی ملیں گی، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر جگہ جگہ ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ حالانکہ ظلم ایسا ناسور ہے جو معاشرے کو، خاندانوں کو، ملکوں اور حکومت کو، تہذیبوں کو لے ڈوبتا ہے۔ ایک مشہور قول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہوتا ہے، آپ نے فرمایا کوئی ملک کفر و شرک کے ساتھ تو قائم رہ سکتا ہے لیکن ظلم و ستم کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتا۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ انسان جو گناہ کرتا ہے، یہ بات تو طے ہے کہ آخرت کے اندر اس کی سزا انسان کو ملے گی، لیکن ظلم ایک ایسا گناہ ہے کہ اس کا برا انجام انسان اس دنیا کے اندر بھی اپنی آنکھوں سے بسا اوقات دیکھ لیتا ہے۔ آپ تاریخ پڑھ کر کے دیکھیں تو آپ کو یہ بات ملے گی کہ دنیا کے اندر جتنے مشہور ظالم گزرے کسی کا انجام اچھا نہیں ہوا ہے۔ ہر ظلم کرنے والے کا انجام برا ہوا ہے اور اس کو موت بھی اچھی نہیں آئی۔ میں چند کا آپ کے سامنے تذکرہ کرتا ہوں جس سے پتہ چلے گا کہ ظالم کو جو موت آتی ہے وہ اچھی نہیں آتی۔ اس دنیا کا سب سے پہلا ظالم تھا قابیل، جس نے اپنے نیک اور پارسا بھائی حابیل کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگ لیا تھا۔ جب اب اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا تو قتل کرنے کے بعد ایسا شرمندہ ہوا کہ اس کے دل کو ایک لمحے کے لیے بھی سکون نہیں تھا، اور جو عظیم والد تھے، دنیائے انسانیت کے سب سے پہلے پیغمبر تھے حضرت آدم علیہ السلام، ان کی بھی ناراضگی اس کو ملی، بھائی بہن سب اس سے ناراض ہو گئے۔ اب اپنے بھائی کو قتل کرنے کے بعد اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اپنے بھائی کی لاش کو کہاں پر چھپائے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کی رہنمائی کے لیے ایک ایسے حیوان اور جانور کو تیار کیا جو اپنی دناعت اور کمینگی کے لیے ضرب المثل ہے، کوا۔ اللہ رب العزت چاہتا تو اس کے دل کے اندر بھی دفن کرنے کا طریقہ القا کر دیتا، لیکن اللہ رب العزت نے اس کی کمینگی کو دکھانے کے لیے ایک جانور کو طے کیا۔ اب جب اس کوے نے ایک کوے کو مار کر کے دفن کیا تو قابیل کو یہ دیکھ کر کے بہت شرمندگی ہوئی کہ میں کتنا گیا گزرا ہوں کہ اس کوے جیسا بھی نہ بن سکا۔ تو اسی وہ بے چینی کے اندر مبتلا رہتا تھا اور اسی بے چینی کی کیفیت کے اندر اس کی موت ہوئی۔ اسی طریقے سے ایک ظالم گزرا ہے فرعون، جو اپنے آپ کو رب العالی کہا کرتا تھا، کہتا تھا میں سب سے بڑا رب ہوں، اور جو
بڑے فخر کے ساتھ کہا کرتا تھا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، کیا نہیں ہے میرے لیے مصر کا ملک اور یہ نہریں جو میرے نیچے سے ہو کر کے گزرتی ہیں۔ جس نے ایک مبہم خواب کی بنیاد پر نہ جانے بنی اسرائیل کے کتنے معصوم بچوں کو قتل کروا دیا، جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے مردوں کو غلام بنا لیا اور عورتوں کو لونڈی بنا رکھا تھا، لیکن ایسے ظالم کا جب انجام کیا ہوا، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر اس انجام کو بیان کیا، اور جن دریاؤں اور نہروں کو وہ اپنی بتایا کرتا تھا، اپنی ملک کہا کرتا تھا، اللہ نے انہی میں سے ایک کے اندر غرق کر کے ختم کر دیا۔ جب غرق ہو رہا تھا تو اس کی فوج، اس کے سپاہی، اس کے غلام، اس کے خاندان کے لوگ، اس کی رعایا، سب اس کی بے بسی کو دیکھ رہی تھی، اور اس نے جب ملائکہ عذاب کو دیکھا تو دیکھ کر کے کہنے لگا کہ میں بھی اس رب کے اوپر ایمان لاتا ہوں جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام ایمان لائے۔ لیکن ملائکہ کو دیکھ کر، موت کے منظر کو دیکھ کر، کیا اس کی توبہ کارآمد ہو سکتی تھی؟ نہیں ہو سکی، اور اللہ رب العزت نے اسی دریا کے اندر ڈبو دیا جس کو اپنی ملک کہا کرتا تھا۔ میرے بزرگوں، اس طرح کے نہ جانے کتنے واقعات ایسے کتابوں کے اندر ملیں گے کہ جنہوں نے کسی کے اوپر ظلم کیا، جنہوں نے لوگوں کے حقوق کو دبایا، جنہوں نے لوگوں کی زمین کے اوپر قبضے کیے، لوگوں کو ستانے کی کوشش کی، ان کے خون کو بہایا، اللہ رب العزت نے ان کو بھی دنیا کے اندر عبرت کا نشان بنا کر کے رکھ دیا۔ آپ کسی بھی ظالم کے واقعے کو پڑھ کر کے دیکھ لیجئے، اللہ رب العزت ظالم کو چھوٹ دیا کرتا ہے، اور جب اس کی رسی کو کھینچنے پر آتا ہے تو ایسی کھینچتا ہے کہ آدمی سمجھ بھی نہیں پاتا۔ آج جتنے ظلم کرنے والے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آج میرا ہاتھ روکنے والا کوئی نہیں ہے، آج مجھے پکڑنے والا کوئی نہیں ہے، مجھے منع کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ سب کا خالق اور مالک، زمین کو پیدا کرنے والا، کائنات کے ذرے ذرے کو بنانے والا، ہر چیز کو دیکھتا ہے، ہر نقل و حرکت کو دیکھتا ہے۔ میرے بزرگوں، آج کے حالات دیکھیے کہ غزہ کے اوپر جن لوگوں نے ظلم و ستم کیا، اور ان ظالموں کی جن لوگوں نے مدد کی ہے، مظلوم تڑپ رہے تھے، جن کی لاشیں تڑپ رہی تھی، ان کے گھر جل رہے تھے، ان کے گھروں کے اندر آگ لگ رہی تھی، اور لوگ ان کی مدد کرنے پر تلے ہوئے تھے، ظالموں کو سہارا دے رہے تھے، اور ظالموں سے کہہ رہے تھے کہ ان کا صفایا کر دو، ان کو روئے زمین سے مٹا دو۔ آج اللہ رب العزت نے ان کو بھی در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دیا، اور انہوں نے معصوموں کے گھروں کے اندر آگ لگوانے میں ظالموں کی مدد کی۔ اللہ رب العزت نے ان کے شہر کو جلا کر کے راکھ کر دیا۔ جو اپنے آپ کو سپر پاور کہا کرتے تھے، جن کی ٹیکنالوجی اعلیٰ نمبر کی ہوا کرتی تھی، آج خدائی آگ جب ان کے اوپر اتری ہے تو ساری دنیا کی ٹیکنالوجی فیل ہے۔ آج وہ حیران ہے کہ آگ بجھنے کا نام کیوں نہیں لے رہے۔ اللہ رب العزت جب انتقام لینے پر آتا ہے تو تکنی کا ناچ نچا کر کے رکھ دیتا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں، اپنی زندگی کے اندر ہم اس بات کا تہیہ اور ارادہ کریں، اور یہ سوچ کر کے چلیں کہ کسی کا دل ہم سے نہیں دکھنا چاہیے،
کسی کے اوپر ظلم نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کسی کا حق دبانے والے بنیں، ورنہ یاد رکھیں کہ اگر ظالم ہو کر کے اس دنیا سے گئے ہیں تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ہم سب کی نیکیاں جو ظلم کرنے والے ہیں وہ مظلوم کو دلوا دے گا، اور اس کے باوجود اگر حق ادا نہ ہوا تو مظلوم کے گناہوں کو ظالم کے سر پر رکھ دیا جائے گا۔ ایسے نہ جانے کتنے ظالم گزرے ہیں کہ جنہوں نے لوگوں کے قتل کے منصوبے بنائے، لوگوں سے دشمنیاں کی، اور اس دشمنی کے نتیجے میں حد سے آگے بڑھ گئے، لیکن اللہ رب العزت نے ایسی کایا پلٹی کہ جو ظلم کرنے والے تھے، جو منصوبے بنانے والے تھے، وہ خود اپنے ساتھیوں کے ہاتھ قتل ہو کر کے موت کے گھاٹ اتر گئے۔ ایک شخص گزرا ہے مسلم خراسانی، یہ بڑا مشہور انسان تھا، اور بنو امیہ کا تختہ الٹ کر کے بنو عباس کو اقتدار پر بٹھانے والا یہ مسلم خراسانی تھا، اور اس کے ہم نواؤں نے بنو امیہ کے لوگوں کے اوپر اتنا ظلم کیا کہ قتل و غارت گری کی، اور اس کے ہم نواؤں نے بنو امیہ کے افراد کی لاشوں کے اوپر دسترخوان بچا کر کے کھانا کھایا۔ چلتا رہا سلسلہ، بنو عباس کو اس نے اقتدار دلایا تو اللہ رب العزت کی پکڑ ایسی آئی کہ بنو عباس کا جو پہلا خلیفہ بنا وہ بھی 30 سال کی عمر میں چیچک جیسے مہلک بیماری کے اندر مبتلا ہو کر کے دنیا سے چل بسا۔ اس کے بعد اس کا بھائی بیٹھا اقتدار پر، ابو منصور جعفر کر کے، اس نے اس مسلم خراسانی کو اپنے محل کے اندر بلا کر کے اس کی گردن اڑوا دی، اور اس کی لاش کو قالین کے اندر لپیٹ کر کے دریائے دجلہ کے حوالے کر دیا۔ تو جو بنو عباس کی خاطر بنو امیہ کی گردنیں اڑایا کرتا تھا، بنو امیہ کے خلاف منصوبے بنایا کرتا تھا، آج اس کا انجام کیا ہوا کہ جن کو اقتدار پر بٹھایا انہی کے ایک فرد کے ذریعے اللہ نے اس کی بھی گردن اڑوا دی۔ تو اس لیے میرے بزرگوں، زندگی کے اندر اس چیز سے ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں کہ ہماری ذات سے کسی کے اوپر ظلم نہیں ہونا چاہیے، ورنہ کل قیامت کے دن ہمارے نیکیاں تو لے کر کے مظلوم کو دی جائیں گی، اگر اس سے بھی اس کا حق پورا نہیں ہوا تو اس کے گناہ ہمارے سر لاد دیے جائیں گے۔ اب ہم اپنی زندگی کے اندر دیکھیں کہ ہماری زندگی کے اندر تو ویسے ہی نیکیاں کم ہیں، ہماری نمازیں ناقص ہیں، ہمارے روزے ناقص ہیں، ہمارا حج اور عمرہ ناقص ہے، ہماری زندگی کے اندر اچھے اعمال کم ہیں، اور اس کے باوجود ہم جب کسی کے اوپر ظلم کریں گے تو پھر ہمارا انجام کیا ہوگا ہم خود اپنے بارے میں سوچ سکتے ہیں۔ اور انسان بہت بڑا بے وقوف اور احمق ہے جو کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے تو یہ بھول جاتا ہے کہ میرے اوپر بھی ظلم ہو سکتا ہے، جو کسی کا حق دبا کر کے بھول جاتا ہے کہ میرا بھی حق دبایا جا سکتا ہے، جو کسی کا دل دکھاتا ہے اور دکھا کر کے بھول جاتا ہے کہ میرا بھی دل دکھایا جا سکتا ہے۔ ہم دنیا کے اندر جیسا کریں گے ویسا بھریں گے، جیسا بوئیں گے ویسا کاٹیں گے۔ ہم بو کانٹے رہیں اور سوچتے ہیں کہ پھول ہمیں ملیں، ہم آگ لگا رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ ہمیں ٹھنڈک حاصل ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آج امریکہ نے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے جال بنے، ظالموں کا ساتھ دیا، ان کو گھر سے بے گھر کیا۔ آج صورتحال یہ ہے کہ وہ لوگ
جنہوں نے ظالموں کا ساتھ دیا تھا وہ خیموں کے اندر رہنے پر مجبور ہیں، اور جو خیموں کے اندر رہ رہے تھے اللہ نے ان کے لیے گھروں کا فیصلہ کر دیا اور جنگ بندی کا اعلان ہو گیا، کایا پلٹ گئی۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر کہا کہ میری ہر شان نہیں ہے، ہر دن اس کی شان امتیازی نہیں ہے، وہ کب کایا پلٹ کر کے رکھ دے، جو چارہ گر تھے وہ بیچارے بن گئے، اور جو بیچارے تھے وہ آج چارہ گر بن گئے۔ یہ ظلم کا نتیجہ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے، اور کس طریقے سے ان کے گھر جل رہے ہیں۔ آج ساری دنیا جان چکی ہے کہ وہ آگ بجھنے کا نام نہیں لے رہی۔ اگر ہم بھی کسی کے اوپر ظلم کریں گے، اللہ رب العزت ہماری زندگی کے اندر بھی بے چینی کی بتی لگا کر کے رکھ دے گا، اور سکون نہیں مل سکتا۔ جو بے چینی، جو ظلم، جو کسی کا حق دبایا، جو کسی کے دل کو دکھایا، وہ گناہ ہماری زندگی کے چین و سکون کو برباد کر کے رکھ دے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی اس آیت کے اندر فرمایا کہ ظالم کے لیے کل قیامت کے دن نہ تو کوئی معذرت نفع دے گی، اور اس کے اوپر لعنت ہوگی، اور اس کا ٹھکانہ برا گھر ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے رہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ظلم و ستم سے بچا کر کے رکھے، کسی کا حق دبانے سے، کسی کا دل دکھانے سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھے، اور اللہ تعالی نکوکاری کی زندگی گزارتے ہوئے دنیا سے جانے والا بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ۔